اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطاب عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 16 ہے کہ جس کے اندر خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کیا صاحبان ایمان کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ذکر خدا اور اس کی طرف سے نازل ہونے والے حق کے لیے نرم ہو جائیں اور وہ ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں کتاب دے تو گئی ہے، کتاب ان کو دے دی گئی ہے، تو ایک عرصے گزرنے کے بعد بھی ان کے دل ابھی بھی سخت ہیں اور کتاب ملنے کے بعد بھی ان کے دل پہلے کی طرح سخت ہو گئے ہیں اور ان کی اکثریت جو ہے وہ بدکار لوگوں کی ہے۔ لہذا اس آیہ کریمہ میں بتایا جاتا ہے کہ قرآن کریم اور حق کے نازل ہونے کے بعد انسان کا دل نرم ہو جانا چاہیے، اور حقیقت میں جو لوگ قرآنی طرز زندگی، قرآنی لائف اسٹائل رکھتے ہیں ان کے یہاں یقینی طور پر دلوں میں نرمی پائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں تاریخ کا ایک نام ہے جس کا نام ہے فضیل بن عیاض، یہ انتہائی سخت دل انسان تھا، اس کا دل بالکل نرم نہیں تھا اور بہت ساری مستی کو یہ دنیا میں انجام دیتا تھا، شراب نوشی کی محفلوں میں شرکت کرتا تھا، گانا بجانے کے محفلوں میں جاتا تھا، چوری اس کا وطیرہ تھا، انتہائی ظالم اور اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والا یہ انسان تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب انسان قرآن کے سائے میں آتا ہے، قرآن سے مانوس ہوتا ہے، قرآن کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، تو اس کی زندگی جب قرآنی زندگی بن جاتی ہے تو اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی میں تبدیلی بھی آ جاتی ہے اور وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ شخص بہت بڑا چور تھا اور لوگ اس سے پریشان تھے، ہر ایک کے گھر پہ چوری کرنا اس کا کام تھا۔ ایک رات کو جب یہ چوری کے لیے نکلتا ہے، کسی کے گھر کی طرف جاتا ہے اور دیوار پر چڑھ جاتا ہے، اور دیوار پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عابد نماز شب اور دعا میں مصروف ہے۔ جس گھر میں یہ چوری کرنا چاہتا تھا جب اس کی دیوار پر پہنچا تو جب اس نے جھانکا تو دیکھا کہ اس کے مالک کا جو گھر ہے، یعنی جو اس کا مالک ہے گھر کا، وہ نماز شب میں مشغول ہے، اور دیکھتا ہے تو یہ دعائیں پڑھتا ہے اور تلاوت کلام پاک کرتا ہے۔ جب اس نے یہ سب دیکھا، اس وقت توجہ سے جب سنا تو عابد نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن کی تلاوت شروع کی، تو اس آیہ کریمہ کو وہ عابد شب زندہ دار رات کے سناٹے پہ جب دنیا محو خواب تھی، زیر لحاف ہوتی ہے، دنیا کے تمام بادشاہ اپنے اپنے دروازے کو بند کر دیے ہوئے ہیں، ایسے نازک موڑ پر اور نازک سمے اور حالات اور وقت کے اندر انسان بیدار ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں محو مناجات جب ہوتا ہے تو نہ صرف یہ ہے کہ اس کا دل نرم ہوتا ہے بلکہ وہ ضامن بن جاتا ہے دوسروں کے دلوں کو جھجوڑ دے، دوسروں کے دلوں کو منور کر دے، دوسروں کے دلوں کے اندر انقلاب برپا کر دے۔ یہ انقلاب انہی لوگوں کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ جو شب کی تاریکی میں تلاوت کلام پاک سے اپنے وجود کو نورانی اور منور کرتے ہیں۔ حقیقت میں تلاوت قرآن کریم انسان کی عقل کے دریچوں کو کھولتا ہے، انسان کے اندر نورانیت عطا کرتا ہے۔ اور جب اس چور نے اس انسان کو دیکھا کہ جو شب کے سناٹے میں قرآن پڑھ رہا تھا، اب جب اس نے کان کو لگایا تو وہ شخص اسی آیہ کریمہ کو پڑھ رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ،
کہ کیا صاحبان ایمان کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ذکر خدا اور اس کی طرف سے نازل ہونے والے حق کے لیے نرم ہو جائیں؟ جب اس آیت کو اس نے سنا تو اس کے دل پر ایک اثر ہوتا ہے، اور اس اثر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آتا ہے اور آنے کے بعد سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ فضیل ان آیتوں کو جیسے ہی سنتا ہے اس کے دل پر اثر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں خدا وہ وقت اب آ گیا ہے۔ یعنی اس نے یہ کہا کیا وقت نہیں آیا ہے کہ ذکر خدا اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کے مقابلے میں لوگوں کے دل نرم ہو جائیں؟ تو یہ حاضر ہو کے کیا کہتا ہے اس عابد سے؟ ہاں اپنے اللہ کو بھی خطاب کرتا ہے، کہتا ہے پروردگار بالکل وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہمارے دل نرم ہو جائیں، اور اس طریقے سے میں آج کے بعد سے چوری کو ترک کر دوں گا، شراب کو چھوڑ دوں گا، اور تیری طرف میں پلٹ کر آ رہا ہوں۔ اور ایسے اللہ کی طرف آیا کہ نہ فقط یہ کہ وہ اپنی عادتوں کو چھوڑتا ہے بلکہ عادتوں کو تو چھوڑ ہی دیا، شراب نوشی کی محفلوں میں جانا ترک کر دیا، اور سچے دل سے توبہ کر کے انتہائی بزرگ متقی عالم دین اور اپنے دور کے زاہدوں میں شمار پاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں قرآنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں قرآن سے وابستہ ہونا پڑے گا، تلاوت قرآن کرنا ہوگا، تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کے معنی و مفاہیم میں بھی توجہ دینا ہوگی۔ اسی لیے معمولاً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تلاوت قرآن میں اور قرأت قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ اس کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ قاری قرآن اور ہوتے ہیں، تالی قرآن اور ہوتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی اہمیت زیادہ ہے اللہ کے نزدیک، لیکن قرأت کرنے والوں کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اگرچہ ان کی اہمیت ہے لیکن ان کی بنسبت اگر دیکھا جائے گا تو یقینی طور پر ان کو اہمیت اتنا حاصل نہیں ہے۔ پہلا بنیادی فرق یہ ہے کہ قرأت عام ہے، ہر تلاوت کو قرأت کہتے ہیں لیکن ہر قرأت کو تلاوت نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم نے جو بتایا وہ یہ ہے تلاوت یعنی قرآن کریم کو سمجھنا، قرأت یعنی قرآن کے ظاہری اوقاف اور رموز کی رعایت کرنے کو قرأت کہتے ہیں۔ بہت سارے قاری قرآن آپ کو مل جائیں گے لیکن تالی قرآن کم ملیں گے، اور تالی قرآن میں بھی جو واقعی اور حقیقی تالی ہوگا نا اس کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ قاری اسے کہتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے، تالی اسے کہتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ قرأت اور تلاوت دو الگ الگ الفاظ ہیں۔ اب آئیے دیکھیے فرق کیا ہے۔ جو صرف اور صرف ظاہری طور پر اچھی طریقے سے قرآن پڑھ لے اسے قاری قرآن کہتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے قاری آپ کو دنیا میں مل جائیں گے، یہ مصر کا قاری ہے، یہ سعودی عرب کا قاری ہے، یہ فلاں ملک کا قاری ہے، لیکن جب یہ قرأت کرتا ہے تو جو آیتیں اس سے کہتی ہیں، مطالبہ کرتی ہے نا، اس کے خلاف عمل کرتا ہے۔ اسی لیے قاری قرآن تو چھوڑیے، تالی قرآن بھی بہت سارے ایسے آپ کو مل جائیں گے جو تلاوت تو کرتے ہیں لیکن معصوم آواز دیتے ہیں۔ ربا تالین قرآن والقرآن یلعنو، بہت سارے ایسے تلاوت کرنے والے ہیں جو جتنی اسپیڈ سے حقیقت میں تلاوت کرتے ہیں دیکھا جائے تو اللہ اتنی اسپیڈ پر اور پیچ سے ان کے اوپر لعنت اور ملامت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن تو پڑھتے ہیں یعنی قرأت کرتے ہیں لیکن تلاوت حقیقت میں نہیں ہے۔ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ صرف ظاہری چیزوں کی رعایت نہ کی جائے بلکہ باطنی چیزوں کی رعایت کی جائے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے جب آیتوں کو پڑھیں تو ٹھہر کے پڑھیں، سکون سے پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں، ان کے الفاظ کو سمجھیں، اس کے معنی کے اندر غور کریں، اور جب مفاہیم ترجمے اور اس کی ساری لوازمات کو سمجھیں گے تو غور کریں گے یہ قرآن کہیں مجھ سے تو خطاب نہیں کر رہا ہے، کہیں اس آیت کا مصداق میں تو نہیں ہوں۔ مثال کے طور پر تلاوت سے پہلے اگر کسی نے جھوٹ بول دیا ہے اور اب آ کے یہ کہہ رہا ہے تلاوت قرآن اٹھایا، ادھر چند منٹ پہلے بات کر رہے تھے، لوگ آئے تھے اور لوگوں سے باتیں چل رہی تھیں، بات کرتے کرتے اس نے غیبت بھی کی، جھوٹ بھی بولا، اور اب آ کر کے جب وہ گئے تو قرآن اٹھایا اور تلاوت کرنا چاہا تو بظاہر یہ قاری بھی ہے اور تالی بھی ہے تلاوت کرنے والا، لیکن قرآن اس کے اوپر لعنت کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ ابھی اس نے جھوٹ بولا ہے اور اب آ کر کے اس آیت کو پڑھ رہا ہے۔ کیا؟ وَلَعْنَةُ
लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत हो। तो अब मुझे बताइए, जो ये अभी चंद मिनट पहले इसने झूठ बोला था और फिर कुरान में आके पढ़ रहा है कि अल्लाह की लानत, तो पढ़ नहीं रहा है, कह भी रहा है कि अल्लाह के उन लोगों पर लानत हो जो झूठ बोल रहे हैं। तो क्या इस आयत का मुखातब ये नहीं है कि आयत चीख चीख के इससे ये नहीं कह रही है कि तुम ये क्या करने जा रहे हो, या तुमने पहले किया है, अभी तुम लानत भेजने जा रहे हो? किसके ऊपर? पहले तो तुम अपने ही ऊपर गोया लानत भेज रहे हो, चूंकि अभी तुमने झूठ बोला, अभी तुमने गीबत की और आप उसी आयत को पढ़ रहे हो। इसीलिए मासूम ने फरमाया अगर उसके ऊपर गौर व फिक्र न किया जाएगा तो ये कुरान हमारे ऊपर लानत भी भेजेगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम कुरान भी समझें और कुरान के ऊपर अमल भी करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।